علی اصغر بھائی پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ حلالہ کی اصلیت کیا ہے اور کس حالات میں کرنا ہوتا ہے؟ جزاک اللہ۔ دیکھیں جی، حلالہ تو اسلام میں جائز ہی نہیں ہے، حلالہ تو حرامہ ہے اصل میں۔ یہ لوگوں نے حرام کا ایک دروازہ کھولا ہوا ہے اور اس کو حلال کا نام دیا ہوا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں 2076 نمبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ المحلل والمحلل له، اللہ تعالیٰ نے حلالہ کرنے والے پر اور کروانے والے پر لعنت کی ہے۔ وہ پہلا خاوند جس نے اپنی عورت کو 3 طلاقیں دی مختلف اوقات میں، اب وہ کسی اور شوہر کی طرف اپنی عورت کو بھیج رہا ہے، وہ جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے وہ بھی ملعون ہے اور جو بھیجنے والا ہے وہ یہ بھی ملعون ہے، دونوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ تو جہاں پر اللہ کی لعنت برسے وہاں پر کوئی چیز جائز، حلال، مباح نہیں ہوتی بلکہ وہ حرام ہوتی ہے۔ اور لعنت کا دوسرے لفظوں میں مطلب یہ ہوتا ہے، محدثین اکرام نے یہ تشریح کی ہے کہ کسی کو جہنم کی بد دعا دینا، کسی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیظ اور غضب کی بھٹکار کا ہونا، تو یہ کبھی بھی کسی حلال دروازے کو نہیں کھولے گا۔ اور حلالہ ہوتا کیا ہے؟ لوگ پہلے جذبات میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ جو اخلاقی حد ہے اس کو پھلانگتے ہیں، طلاق کے اوپر طلاق دیتے ہیں، جب اکٹھی طلاقیں دے دیتے ہیں تو بعد میں پھر حلال دروازہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 3 طلاقیں رکھی ہی اس لیے ہیں کہ ایک طلاق دو، اس کے بعد تمہیں ہوش آئے، تمہیں پتہ چلے کہ تمہاری بیوی تم سے جدا ہو گئی ہے، اب اگر تم ہمیشہ کے لیے جدا رہ سکتے ہو تو رہ لو، اگر رجوع کرنا چاہتے ہو تو ساتھ عقل کو بھی ہاتھ مار لو، ساتھ یہ سوچ لو، غور و فکر بھی کر لو کہ تم اس کے بغیر اگر نہیں رہ سکتے تو دوسری طلاق سوچ سمجھ کر دینا، غور و فکر کے بعد دوسری طلاق دینا۔ پھر دوسری طلاق اگر پھر بھی غلطی ہو گئی، پھر جدائی کا راستہ اختیار کر لیا تو پھر اس کے بعد پھر سوچ لو، پھر اللہ نے موقع دے دیا ہے، پھر اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اس کی اہمیت کو سمجھو اور ہمیشہ ساتھ رہنے کی کوشش کرو۔ اب بھی اگر نہیں رہ سکتے تو سوچ سمجھ کر عورت کو فارغ کرنا، بے وقوفی میں، بے عقلی میں عورت کو فارغ کر کے بعد میں ہاتھ ملتے رہ جانا، یہ کوئی بھی عقل مندی کا سودا نہیں ہے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، جذبات میں آ کر 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، جب 3 طلاقیں دے دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ حلالہ کرتے پھرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو آپشن دی ہے، اختیار دیا ہے، موقع دیا ہے کہ آپ سوچ سمجھ کر طلاق دیں۔ تو جب آپ 3 طلاقیں مختلف اوقات میں سوچ سمجھنے کے بعد دیں گے تو اس کے بعد حلالہ کی ویسے ہی صورت نہیں بنتی کہ آپ کو 3 مواقع ملے تھے، آپ نے وہ ضائع کر دیے، اب آپ کی سزا ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نہیں مل سکتے۔ اس کی ایک نادر صورت ہے، قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 230 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر کسی عورت کو 3 طلاقیں مختلف اوقات میں ملی، اس کے بعد پھر وہ عورت عدت گزارے گی، جب عدت مکمل کرے گی پھر اس کا کوئی رشتہ اتفاق سے آئے گا، پھر اس کی آگے شادی ہوگی، پھر اس خاوند کے ساتھ وہ زندگی گزارے گی، تعلقات رکھے گی، پھر کوئی اتفاقی صورتحال پیدا ہو جائے کہ وہ مرد اس کے ساتھ نہ رہنا چاہے، وہ عورت اس کے ساتھ نہ رہنا چاہے، یا وہ خاوند فوت ہو جائے، یا وہ بندہ اس کو کسی وجہ سے طلاق دے دے، یا عورت اس سے خلا لے لے، پھر اس کے بعد یہ عورت 3 ماہ اپنی عدت گزارے گی۔ جب یہ عدت مکمل کرے گی اس کے بعد اگر یہ پہلا خاوند موجود ہے اور اس میں دلچسپی رکھتا ہے تو پھر اگر یہ آپس میں دوبارہ سے منگنی کریں، دوبارہ سے نکاح کریں، شادی کریں، تو یہ صورت ایک جواز کی آخری صورت ہے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے، ایسا نادر ہے، یہ ایک اتفاقی صورت ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے حلالہ کرنے والے پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ تو جس شخص پر اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کریں وہ دنیا کا سب سے بدقسمت انسان ہے۔ تو ایسے انسان کے لیے کیسے کوئی چیز جائز ہو سکتی ہے؟ بالکل بھی قطعاً کسی صورت اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ حلالہ کرے اور کروائے۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، مصنف عبد الرزاق میں آیا کہ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم اگر میرے پاس وہ شخص لایا جائے جس نے حلالہ کیا اور جس نے کروایا تو میں ان کو رجم کر دوں۔ صحابہ کرام ایسے لوگوں کے بارے میں اتنا غصہ رکھتے تھے اور ان کے یہ جذبات تھے ایسے بندے کے بارے میں۔ اس زمانے میں دین کے نام پر، اسلام کے نام پر اور خیرخواہی کے نام پر لوگ یہ کام کرتے ہیں، تو یہ کام کبھی بھی کسی بھی صورت جائز نہیں ہے، یہ بالکل عین زنا ہے، گناہ ہے۔ جو شخص ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے اصولوں کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی صحیح احادیث کی روشنی میں اسلام اس کو زانی کہتا ہے، بدکار کہتا ہے، ملعون کہتا ہے۔ تو اس لیے حلالہ کروانا کسی بھی طور پر، کسی بھی صورت میں وہ جائز نہیں ہے۔ چلو